بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب حکومت چلی تھی رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے، وارنٹ لیا جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ پہ کیس ہے کہ انہوں نے کوئی رشوت لی ہے، کوئی پلاٹ لیے ہیں، ظاہر دفعہ 420 بھی لگا دی ہے اور پتہ نہیں کیا۔ لیکن میں آپ کو ناظرین سب سے پہلے ایک بات بتا دوں، رانا ثناء اللہ کو کانا کیا گیا تھا منشیات کا کیس بنا کے، اور جب کسی کو کانا کر لیا جاتا ہے تو وہ وفادار ملازم نوکر بن جاتا ہے۔ جن کا رانا ثناء اللہ ملازم وفادار نوکر بن چکا ہے وہ رانا ثناء اللہ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ رانا ثناء اللہ کو گرم ہوا بھی نہیں چھو سکتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مارک مائی ورڈز۔ جو وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا ہے وہ ناقابل ضمانت ہے، لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت رانا ثناء اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ دیکھ لیں، وارنٹ گرفتاری آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اس میں دفعات جو ہیں 109، 471 اور پتہ نہیں 420 اور 468 اور یہ سارا کچھ لگا کے، تو اس کے باوجود جو اینٹی کرپشن کا عملہ ہے وہ کوسار تھانے میں جاتا ہے، وہاں سے انہیں کوڑا جواب مل جاتا ہے۔ راولپنڈی پولیس بھی شاید تعاون نہیں کر رہی، اور وہ اب شاید دوسرے سیکریٹریٹ تھانے میں جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے اور میری یہ رائے ہے کہ پنجاب حکومت ذلیل ہوگی، اور جو لوگ یہ سسٹم کنٹرول کر رہے ہیں وہ اپنے اتنے پیارے وفادار غلام کو آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہ سسٹم دن بدن ننگا ہو رہا ہے، اور وہیں ایک بیان آتا ہے جو آپ کو سناتا ہوں اس ننگے سسٹم میں۔ بہرحال یہ میں آپ کو تھوڑی سی پھرتی بھی دکھا دوں۔ یہ جو عملہ جا رہا تھا تھانے کی طرف اور یہ صورتحال تھی، تو آپ کو اب میں کلپ بھی سناتا ہوں جس کے بڑے چرچے ہیں، اور نون لیگ اس کو اپنا رنگ دے رہی ہے۔ ہنا پرویز بٹ جو مریم نواز کے کافی قریب ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، بہت سارے صحافی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بس جی اب تو عمران خان کو آرمی چیف نے میسج دے دیا ہے کہ تم نے اگر دھرنا یا جلسہ یا لانگ مارچ کیا تو چھوڑیں گے نہیں تمہیں، یہ مطلب وہ لے رہے ہیں۔ پہلے بیان ذرا سن لیں تاکہ سیاق و سباق کے ساتھ ہم بات کر سکیں۔ As a good soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity and the Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. And finally, always remain alert and prepared to respond to and defeat all intrigues and conspiracies hatched against our country with iron fist. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. کسی ملک، فورس یا گروہ کو معاشی اور سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ پاک فوج اپنے شہری کے ساتھ مل کے، شہریوں نہیں کہا، سٹیزن کہا ہے، سٹیزنز نہیں کہا۔ وہ کون سا شہری ہے؟ وہ شہباز شریف ہیں، وہ رانا ثناء اللہ ہی ہمیں نہیں پتا، لیکن پاک فوج شہری کے ساتھ مل کے کسی کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دے گی۔ اب یہاں پہ نون لیگ والے اور ان کے ہمخیال، ہم نوالا، ہم پیالہ صافی، جس میں سلیم صافی نے بھی ٹویٹ کیا ہے، کوئی کامران یوسف بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا جی کہ یہ عمران خان کو سیدھا سیدھا میسج ہے کہ میسج از کلیئر، ہم کسی کو عدم استحکام نہیں پیدا کرنے دیں گے، معاشی یا سیاسی۔ تو دوسری طرف اگر ہم پازیٹیو سوچیں تو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس کو لوگ سمجھ نہیں سکے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، کہ اس کا ایکچوئل مطلب جو ہونا چاہیے تھا وہ کیا تھا، کہ امپورٹڈ جوکروں کا کھیل ختم، ان کی سپورٹ ختم ہو جائے گی، ان کے پیچھے سے ہاتھ ہٹا لیا جائے گا، اور ملک کو الیکشن کی طرف اب جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی تاکہ معاملات چلیں گے۔ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا پازیٹیو بیان، اگر اسی کا صحیح پازیٹیو مطلب لیا جائے۔ لیکن ناظرین دونوں صورتوں میں the message is clear، اکانومی کو فکس کرنا فوج کا کام نہیں ہے، ہمارے آئین میں نہیں لکھا، ہمارے قانون میں نہیں لکھا ہوا، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ جوڈیشری کو فکس کرنا فوج کا کام نہیں ہے، یعنی قانون کی بالادستی قائم کرنا بھی فوج کا کام نہیں ہے، رستے میں روڑے اٹکانا بھی نہیں کہ کسی کو سزا ہونے والی ہے، این آر او دینا بھی نہیں، اور جوڈیشری کو ٹھیک کرنا بھی فوج کا کام نہیں ہے۔ الیکشن کروانا یا الیکشن نہ ہونے دینا، الیکشن میں ریگنگ ہونا یا ریگنگ روکنے کی کوشش کرنا، اس میں سے کوئی کام فوج کا خود سے نہیں ہے۔ ہاں اگر حکومت وقت مدد مانگے کہ ہمیں اس اسپیسیفک کام کے لیے آپ کی مدد چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا جواب نہیں ہے۔ ورنہ
یہ بھی آپ کا جواب نہیں کہ کسی قسم کے سیاسی گروہ جو ہیں یا کسی قسم کے مذہبی گروہ ان کی پشت پناہی کی جائے. جیسے کہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کے جب دھرنے آئے تھے تو ایک بیان آیا تھا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اور وہ بیان تھا جی, اور یہ نون لیگ اس پہ آج بھی چیخیں مارتی ہے جی, کہ جب ایک مذہبی جماعت کا دھرنا آیا تھا فیض آباد میں تو ہمیں فوج نے کہا تھا جی کہ کسی قسم کا کریک ڈاؤن نہیں ہوگا, کوئی قسم کی پاور یوز نہیں کی جائے گی. یہی یو ٹرن اب لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے جی کسی صورت فوج اپنے شہری کے ساتھ مل کے اجازت نہیں دے گی. اب یہ جو پولیٹیکل عدم استحکام کی بات کی جا رہی ہے, اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کسی قسم کی فیک نیوز اور پولیٹیکل رینگلنگ میں اپنا آپ اس پہ توجہ نہ دیں. یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے کے لیے فیک نیوز بہت زیادہ چل رہی ہیں. ایک جے آئی ٹی رپورٹ کا بھی بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے, یہ بھی فوج کو اور عام عوام کو آپس میں لڑانے کی سازش ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پیچھے کون ہے یہ بہت جلد پتا چل جائے گا. کوئی ایکس ہے, کوئی وائی ہے, کوئی زیڈ ہے, کون ہے یہ پتا چل جائے گا بہت جلدی. لیکن یہ فوج اور عوام کو آمنے سامنے رکھنے کی بات ہے کیونکہ سروے ہوا ہے جو, اس میں پاکستان کی تقریباً 70% عوام یعنی آپ کا 50% ووٹر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان ملک کو مسائل سے نکال سکتا ہے. 66% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے. تو کیا کوئی ان کو ٹرم کر سکتا ہے کہ یہ صرف ایک گروہ ہے جسے ہم کچل دیں گے؟ ملک کی 2/3 آبادی کچھ مانگ رہی ہے, اور اگر یہ جمہوری ملک ہے تو ان کی بات ماننی چاہیے. تو جو نون لیگ مطلب نکال رہی ہے اس بات کا جو آرمی چیف نے کیا وہ تو بڑا غلط مطلب ہے. اس سے تو مطلب ہے کہ فوج سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہے, فوج ایک سیاسی جماعت کے خلاف کھڑی ہے, فوج عوام کو آئینی اور قانونی حق استعمال نہیں کرنے دے گی احتجاج کا. یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اور جو کچھ اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے, خندقیں کھودی جا رہی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز منگوا لیے گئے ہیں, یہ کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ دو صورتیں ہیں. لانگ مارچ تو پتہ نہیں ہوگا کب ہوگا, ان کی کانپیں پہلے ہی ٹانگ رہی ہیں, لیکن یہ سب کچھ کر کے بند کر کے اسلام آباد اور اندر ہی اسلام آباد میں عمران خان کو اگر ہاؤس اریسٹ کر لیتے ہیں یا گرفتار کر لیتے ہیں تو اصل میں یہ اس کی بھی تیاری ہو سکتی ہے کہ ہم اسلام آباد کو اتنا فورٹیفائی کر دیں گے کہ باہر سے کوئی بھی عمران خان کے لیے احتجاج کرنے نہیں آ سکے گا. ان عقل کے اندھوں کو نہیں پتا پنڈی اسلام آباد میں اتنی سپورٹ ہے عمران خان کی کہ لاکھوں لوگ آ جانے ہیں صرف پنڈی اسلام آباد سے. یہ کریں گے کیا؟ لیکن پلان ان کا ایسا ہی ہے کچھ لگ رہا ہے. اب آگے آپ کو پتا ہے کہ ربیع الاول کے حوالے سے ان کا یہ بھی پلان ہے کہ جو ہوتی ہیں محافل ہوتی ہیں اس میں امن و امان کے نام پہ سیل سروس اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی جائے اور اس دوران کو شب خون مار دیا جائے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب جو کچھ بھی ہوگا, کیونکہ نون لیگ نے آرمی چیف کے اس مطلب کا یہ بیان کا مطلب نکالا ہے جی کہ یہ عمران خان کو میسج ہے, اب عمران خان کے خلاف جو بھی ایکشن ہوگا وہ یہ سمجھا جائے گا کہ آرمی چیف کے حکم پر ہو رہا ہے. اب یہ سمجھا جائے گا. یہ بڑا خطرناک ہے, تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ غلط فہمی جو پیدا ہوئی ہے, جو نون لیگ والے جان بوجھ کے پیدا کر رہے ہیں, یہ دور کرنی چاہیے کہ آرمی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے پکا فیصلہ کیا ہے کہ سیاست میں ہم نہیں دخل اندازی کریں گے, اور یہ اعلانیہ کہہ دیں جی کہ ہم سے ایم کیو ایم, جی ڈی اے وغیرہ اور باپ پارٹی ان کو جوڑا جاتا ہے, تو ہم اعلانیہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے. ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں اور ہم سے نہ وہ انہیں کی کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ ہماری کسی کال کی ضرورت ہے, وہ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں. یہ بھی اعلان ہو جائے تو اس سے عوام دور ہو جائیں گے. اس سے عوام کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی جو بات کہی گئی ہے کہ ہم سیاست سے دور ہیں, آپ ہو گئے ہیں. اور یہ کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. اگر آپ آ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ نئی حکومت آنے کے بعد ڈالر بھی ٹھیک ہو گیا ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک ہو گیا, تو یہ بھی کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. عوام کو جو چیز اس ٹائم تسلی دے سکتی ہے, عوام کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتی ہے, وہ آپ کو کرنا چاہیے کام. بس سمپل سی چیز ہے, اور اس میں کوئی میرے خیال میں کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور چیز ایڈ کر دوں, عمران خان کو روکنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے, تو پھر انہوں نے عمران خان کے خلاف شب خون مارنے کے لیے فیک کیسز شروع کیسے کیے؟ پہلے چھوٹے موٹے ایکٹیوسٹ کے نام پہ, سوشل میڈیا ورکرز کے نام پہ لوگوں کو اٹھانا شروع کیا, ہراساں کرنا شروع کیا. کرتے کرتے ایف آئی اے کو اتنا انہوں نے ایکٹیو کر دیا اور اس میں اتنی تپڑ پیدا کر دی ہے, اور پیچھے سے ظاہر ہے کوئی ڈنڈا اس کو چلا رہا ہے کہ ایف آئی اے اب اتنی ہمت اس میں آ گئی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے مین لیڈران کو گرفتار کر رہے ہیں ٹرمپ ڈب کیسز میں, اور اینڈ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے گرد گھیرا تنگ. جی فورن فنڈنگ کیس میں کچھ ہو گیا. پاکستان کے قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کو اگر کوئی فورن فنڈنگ ہوئی بھی ہے تو وہ سیاسی جماعت کے کسی بندے کو جیل میں ڈالنا ہے آپ نے. صرف یہ لکھا ہوا ہے
کہ اگر ممنوع فنڈنگ ہے تو وہ ضبط ہو جائے گی اور اگر فورن فنڈنگ ہے تو اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. یہ کہیں قانون میں نہیں لکھا کہ کسی کی گرفتاری ہو سکتی ہے, ایسا کہیں بھی نہیں. تو یہ سب کچھ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, دباؤ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے. لیکن پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ لوگ جو گارنٹیز امریکہ کو دے چکے ہیں وہ آپ نے دی ہیں, یہ آپ کا مسئلہ ڈیلیور کرنا. عوام جو چاہتے ہیں وہ عوام حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور آپ بھی ایسی فیئر فائٹ لڑیں. آپ اپنا مقدمہ لڑیں, عوام اپنا مقدمہ لڑتی ہے, اینڈ میں جس کی جیت ہوگی فیئر لڑائی لڑیں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کسی کی ٹانگیں کاٹ دی اور کہا جی لڑو مجھ سے آ کے. فیئر لڑائی لڑ کے جیت کے دکھائیں, آپ کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی. پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ پنجاب حکومت میں تپڑ ہے تو رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر کے دکھائیں, کیونکہ یہ ان کا خاص بندہ ہے جنہوں نے یہ رجیم چینج آپریشن کیا تھا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب سننے کا بہت بہت شکریہ.